سے رخصت ہو گئے ہیں حضرات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خود اپنے بھی لیے بخشش کی دعائیں کیا کرو اور اپنے مرنے والوں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کیا کرو آؤ ذرا دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں قبر کے پاس سے آپ کا جب گزر ہو رہا ہے تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرالے انداز میں مشفق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا جتنا خیال رکھنے والا وہ عظیم الشان پیغمبر وہ عظیم الشان نبی جو پیدا ہو تب بھی امتی کا خیال رکھے جب مکہ کی وادیوں سے گزر ہو تب بھی اس امت کا خیال رکھے مدینہ کی وادی میں چلے تب بھی اس امت کا خیال رکھے اور جب قبر سے حضور کا گزر ہو تب بھی اس امت کا خیال رکھے وہ کتنا مہربان اور مشفق رسول ہوگا جو ہر لمحہ ہر لہجہ اس امت کا خیال رکھ کر اس دنیا سے ظاہری حیات کے ساتھ پردہ فرمائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے مدینہ کی وادی میں کیا دعا فرما رہے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے اہل قبر اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اللہ کی برکتیں نازل ہو اے میرے امتیوں اے میرے صحابہ تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہو میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے کائنات فرماتا ہے اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں کرو اپنے مرنے والے کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو اب مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے فرمایا اپنے لیے بخشش طلب کرو اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش طلب کرو اور مصطفیٰ مدینہ کی وادی میں چل رہے ہیں مصطفیٰ مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے ہیں جب قبرستان سے آیا گزر ہوا تو اللہ کے رسول اس عمل کو کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں جب بھی قبر کے پاس سے گزرو تو اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز نعرے نعرے حضور علیہ السلام اس کو کر کے دکھا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے بخشش کی دعا طلب کرو خود بھی اپنے لیے طلب کیا کرو اپنے مرنے والوں کے لیے بھی طلب کیا کرو مصطفیٰ قبر سے گزر رہے ہیں بخشش کی دعا فرما رہے ہیں اے پروردگارا ان قبر والوں پر رحمت و تجلیات کی بارشیں فرما دے او لوگوں اگر تم نے ایک ذرہ برابر صدقہ و خیرات اپنے مرنے والوں کے نام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بندے مومن کو اسی سے فرماتا ہے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کے کائنات اس مرنے والوں کی بخشش واہ حضور کے غلاموں اس سے ہمیں یہ پتہ ملتا ہے یہ معلوم ہوتی ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بخشش کے حوالے سے فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا اب جو قبر سے گزرے گا اپنے مرنے والے کے لیے ایصال کرے گا گویا سنت مصطفیٰ پر عمل کرے گا اور جو بندہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے اللہ کے کائنات اس کی بھی بخشش کر دیا کرتا ہے اور جس کے لیے دعا خیر کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کیا بات ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے آپ کے والد محترم کا جب اس دنیا سے رخصتی ہوا انتقال ہوئے حضرت سفیان بن عیینہ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد محترم کی مزار مقدس پر ہر روز زیارت کی غرض سے حاضر ہوا کرتا تھا وہاں جا کر فاتحہ پڑھتا ان کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتا رب قدیر کی بارگاہ میں وہ کہتے
ہر روز میں جایا کرتا تھا. ایک دن ایسا معاملہ پیش آ گیا, میں اپنے والد کی قبر پر نہ جا سکا, اور جب میں وہاں نہیں پہنچا, رات میں سویا, میرے والد محترم میرے خواب میں آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹے ذرا بتا تجھے کس چیز نے روک دیا ہے میرے قبر پر آنے سے, میرے مزار پر تو آیا, فاتحہ خوانی نہیں کر سکا. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں, جب میں نے اپنے باپ کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا, اے میرے والد محترم ذرا یہ بتائیں, کیا جو میں حاضر ہوتا ہوں آپ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں؟ میرے والد محترم فرماتے ہیں, ہاں ہاں میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں, جو تم اللہ سے میری بخشش کی دعا کرتے ہو, جو قرآن کی آیات پڑھتے ہو, ذکر و اذکار کرتے ہو, میں بھی اسے سماعت کرتا ہوں, میرے ہمسایہ بھی اسے سماعت کرتے ہیں. حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں, اسی دن سے میں اپنے والد کی قبر پر بلا نانا تشریف لے جانے لگا اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا سبحان اللہ. تو یہاں سے پتا چلا کہ ماں باپ کی قبروں پر جانا, اپنے مرنے والوں کی قبر پر جانا, یہ باعث خیر و برکت ہے. اگر ماں باپ ہیں تو وہ تمہارے لیے مزار مقدس ہے, ان کے صدقے اللہ تمہیں فیض دے گا, ان کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اور اگر تمہارا اپنا بھائی ہے اس کے لیے بخشش طلب کرو گے, اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, خلاق کائنات خیر و برکت عطا کرنے والا ہے. تمہاری دعا و برکت سے تمہارے بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے. بے شک حضور کے اپنے مرنے والوں کی قبر کی زیارتیں کیا کرو, وہاں جایا کرو, اس سے برکتیں ملتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دنیا کی لذات اور شہوات میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بے رغبتی ہوتی ہے. قبر کی زیارت سے بندہ دنیا سے بے نیاز ہوا کرتا ہے, اسے اللہ کی یاد آتی ہے, آخرت کی یاد آیا کرتی ہے. اس بنیاد پر جب بندہ مومن قبر کی زیارت کیا کرتا ہے, قبر کو دیکھا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کو منور کر دیا کرتا ہے. خلاق کائنات اس کے دل میں نور بھر دیا کرتا ہے, جس کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ کی یاد میں وہ بندہ مومن کھویا رہتا ہے اور دنیا سے ہر وقت بے رغبت اور بے لذت ہوا کرتا ہے, دنیا سے آنا آشنا ہوتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے حضور کے دیوانوں, حضور کے عشاقوں, حضور کے غلاموں, اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو, مومن کی قبروں پر جایا کرو. اللہ تمہارے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھولے گا اور تمہارے مرنے والوں کی بھی بخشش و مغفرت حضور کے دیوانوں. حضور کی ایک حدیث پڑھنا, اس کو سنیں ذرا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو یہ دنیا کے ماحول اور ان کے لذات اور ان کی رانائیاں ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے. بالکل ہم دنیا میں منہمک ہو کر رہ گئے ہیں, دنیا سے ہم نکل نہیں پا رہے. لیکن مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہوں, ذرا دیکھیں. کوئی میچ ہے کیا؟ نہیں دھیان چند جی, 10 کروڑ لوگوں کی طرح ورنہ پھر زندگی نہیں رہتی ہے. حضرات اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت جبریل کو, اے جبریل محبوب کی مقدس دربار میں جا اور کچھ باتیں محبوب سے عرض کر اور کہہ دے, محبوب اپنی امتی کو پہنچائے وہ بات. ذرا وہ بات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں, یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے. دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اوقات, اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے, اتنی بھی اوقات اور حیثیت دنیا کی اللہ کے نزدیک نہیں ہے. پھر ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں. حضور کے غلاموں, حضور کے عشاقوں, حضور کی حدیث سنے, بات مکمل ہو اور ہو سکے تو عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی سب کو سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی عطا فرمائے. اللہ کے کائنات سب کو حضور کی تمام تر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبوب سے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد علی شریف ہوا, اے جبریل خیر ناصرہ پر محبوب کے دربار میں جا, کچھ باتیں ہیں محبوب سے کہہ دے, وہ اپنی امتوں کو پیغام دے دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں.
حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا پیغام ہے اپنی امت کو پہنچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل بتا وہ پیغام کیا ہے, اے جبریل کہہ دے وہ ماجرا کیا ہے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو یوں عرض کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اشما شیشا فإنک میت. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام ہے اپنی امت کو پہنچا دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشما شیشا فإنک میت. اے لوگوں جس طرح سے چاہو زندگی گزار لو, اے حضور کے امت کو جیسے چاہو اپنی زندگی کو بنا لو. ایک دن تمہیں مر جانا ہے, ایک دن دار فانی سے کوچ کرنا ہے. حضرات جیسے مومنین دنیا سے رخصت ہوئے, حضرات نور العین کے گھر والے اس دنیا سے جو اب تک رخصت ہو چکے ہیں وہ گویا کہ یہی بتا رہے ہیں اے لوگوں دنیا میں منہمک نہ ہو, اے لوگوں دنیا میں کھو نہ جاؤ بلکہ قبر کے حوالے بھی ہونا ہے اور اللہ کے سامنے تمہاری پیشی بھی ہونی ہے. اس لیے دنیا سے بے غیرتی کر کے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جا, اور جب مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اللہ تمہیں ترقی بھی عطا فرمائے گا اور اللہ کے کائنات تیری بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس امت کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اشما شیشا فإنک میت. او لوگو جس طرح سے چاہو زندگی گزار لو, ایک نہ ایک دن مر جانا ہے, ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے, جتنے ادیان ہیں سب کے مکتبہ فکر والے یہ ذہن و فکر رکھتے ہیں, سب کا اس بات پر اتفاق ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے کوچ ہونا ہے, ایک نہ ایک دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, یہ گروپ بھی جانتی ہے, یہ حضرات بھی جانتے ہیں اور تمام لوگ بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے مرنا کی نہیں مرنا ہے, سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور کب کون چلا جائے یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, یہ کوئی پتہ نہیں لگا سکتا, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. محبوب کبریا فرماتے ہیں او لوگوں جیسے چاہو زندگی گزار لو, جو چاہو انداز اختیار کر لو, ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. نیکیاں کرو گے تب بھی مر جاؤ گے, برائیاں کرو گے تب بھی مر جاؤ گے, ڈکیتی کرو گے تب بھی مر جاؤ گے, اگر بادشاہت پر رہو گے تب بھی انتقال ہونا ہے, اور حاکم مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بٹھاؤ گے تب بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر موت کو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسرے پیغام پر اللہ فرماتا ہے اللہ کے کائنات نے فرمایا موت نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے. اس کے لیے وقت متعین ہے. جب وقت متعین ہو جائے گا اللہ کے فرشتے آئیں گے, روح کو جسم سے جدا کر کے رب کے حوالے کریں گے تو پتہ چلا ایک نہ ایک دن مرنا ہے. محبوب فرماتے ہیں وہ لوگوں ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے. اب آگے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی پیغام اپنی امتی کو دے دے, اے اللہ کے محبوب یہ بھی بات اپنے امتیوں کو بتا دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں, امت مرحومہ کو بتا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ. او لوگوں جس سے چاہو الفت و محبت کر لو, جس سے چاہو ارادہ رکھ لو, جس سے چاہو عقیدت رکھ لو, ایک نہ ایک دن تمہیں اس سے جدا ہونا ہے. یہ محبوب فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے, ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے, بہن بھائی سے محبت کرتا ہے, بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے. حضرات ذرا بتاؤ بہن کی محبت بس دنیا تک قائم ہے کیا قبر میں جانے کے بعد تیری بہن تیرے ساتھ جا سکتی ہے, تیرا بھائی تیرے ساتھ جا سکتا ہے, تیرا باپ تیرے ساتھ جا سکتا ہے؟ تو سب کا جواب نہیں ہوگا نہیں, کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا. لیکن میں بتاتا ہوں جو تمہارے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے, قدم سے قدم ملا کر چلنے والا ہے, ایک ایسی ذات ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے, عبداللہ کہا جاتا ہے, عبدالمطلب کا درے کہا جاتا ہے. وہ شہزادہ حضرت آمنہ ہے. اگر تم مر جائے گا تیرے قبر میں روشنی کے لیے اللہ کے رسول جلوہ گاہ ہوں گے. اسی لیے تو امام نے کہا قبر میں لگائیں گے تاج میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلالہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
جشن میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے قسم واللہ کی تیرے قبر کی روشنی کے لیے آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ارے مصطفیٰ کے قدم معجبی جب قبر آنے پڑیں گے اللہ قدم کی برکت سے قبر کو منور فرمائے گا اور قبر میں آنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تجھے دلہا بنا کر حشر تک سلاتا ہوا نظر آئے گا اور اللہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت تیری بخششوں مغفرت کرتا. حضور کے دیوانے دنیا سے بے رغبتی کرو انشاءاللہ اللہ ہر قدم پر تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. جس سے چاہے دل الفل رکھ لے محبت کر لے ایک نہ ایک دن تجھے جدا ہو جانا ہے اور ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. جب تجھے مر جانا ہے جدا ہو جانا ہے تو پھر دائمی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو بنا لے پھر ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی زندگی جی لے انشاءاللہ. جب تم مر جائے گا قبر میں خلا کے کائنات فرشتوں کے ذریعے تجھ پر رحمت و نور کی بارش کرے گا. وہ اس وقت ہوگا جب سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی ہوگی. یہ اس وقت ہوگا جب صحابہ کے طرز عمل پر چلے گا. یہ اس وقت ہوگا جب اہل بیت کے الفت اپنے دل میں بٹھا کر اس دنیا سے رخصت ہوگا. اسی لیے یاد کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم. حضور کے ارشاد سبحان آخری بات سنیں مکمل ہو جائے میں اپنی جگہ لوں وقت زیادہ ہو رہا ہے. آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ. او بندے مومن حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ امت کو پیغام دے دے وہ جو چاہے عمل کر لے ایک اس کا جزا اور سزا اس کو ملنا ہے. یہ محبوب کبریا فرماتے ہیں جب بندے کو جزا اور سزا ملنی ہے میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور رات کی انجینیوں کو تاریخ بنانے والوں ذرا مصطفیٰ کی حدیث پر نظر کرو. میرے آقا فرماتے ہیں ذرہ برابر جو تم نے بھلائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. جو بھلائی تو نے کی ہے اللہ کے دربار میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. وہ لوگوں زندگی ایسے بنا لو کبھی کبھی مصطفیٰ رچاؤ کبھی قرآن کی تلاوت کرو کبھی نمازی نماز ادا کیا کرو حضور پر کبھی درود پڑھ کر اپنے دلوں کو بخشا کرو. اگر اس طرح زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کو بارش ہے. حضور کے دیوانے اللہ کے رسول جو عمل کرو گے اللہ اس کا صلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. تو یہ چند روزہ زندگی ہے اس کے بعد فانی ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی غم کے چہچہے ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی غم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا.